السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے ان کے خیموں میں آگ لگا دی اور ان کے معصوم بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور ان کی نیک عورتوں کے سر سے ان کی چادروں کو لوٹ لیا گیا اور انہیں رسیوں اور زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے یزید کے محل تک لے جایا گیا۔ پھر حضرت علی کی شیر دل بیٹی امام حسین کی شیر دل بہن زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید بھی کانپ گیا۔ یقیناً بی بی زینب کا خطبہ سن کر آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، پھر جب آپ نے وہاں اپنے بھائی امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو آپ غمزدہ ہو کر فریاد کرنے لگی اور کھڑی ہو گئی اور سخت لہجے میں رونے لگی اور کہنے لگی، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب کی آواز میں اس دن ایسا درد تھا کہ اس دربار میں موجود ہر شخص رونے لگا، ہر کسی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور یزید بھی ایسے خاموش ہو گیا جیسے اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے ایک چھڑی لانے کے لیے کہا۔ جب چھڑی یزید کے ہاتھ میں آ گئی تو اس چھڑی سے یزید امام حسین کے لبوں کو اور ان کے دانتوں کو اس چھڑی سے ہلانے لگا تو وہاں پر ایک بوڑھے صحابی بھی موجود تھے اور وہ یہ دیکھ کر بولے، اے کمبخت، یہ وہی لب ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور حسن کے لبوں اور دانتوں کو بوسہ دیتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ جب یزید نے ان بوڑھے صحابی کے منہ سے یہ سنا تو بولا، اس بوڑھے کو یہاں سے باہر نکال دو۔ یزید اپنے گھمنڈ میں اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کربلا میں کامیاب ہو گیا ہے تو یہ دیکھ کر یزید بولا، کاش آج میرے پوروج زندہ ہوتے جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، تو میں انہیں دکھاتا کہ دیکھو کیسے میں نے آل رسول سے تمہارا انتقام لے لیا ہے، تمہارا بدلہ لے لیا ہے اور میں نے ان کی کیا حالت کر دی ہے، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اتنا سن کر علی کی شیر دل بیٹی اور حسین کی شیر دل بہن گرج کر بولی، اے یزید، ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ کی ساری رحمتیں نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر، اور ان کا انجام اور ان کی آخرت بہت بری ہوگی جس نے اپنے اللہ کو بھول کر ان کا مذاق بنایا ہے۔ اے یزید، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے لیے آسمان تنگ کر دیا ہے اور ہمیں بے بس کر کے رسیوں اور زنجیروں میں باندھ کر کیا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا اور آل رسول رسوا ہو جائیں گے؟ کیا ہم مظلوم ہو کر کیا ہم ذلیل ہو گئے؟ کیا تو نے ہم پر ظلم کر کے بہت بڑی عزت حاصل کر لی ہے؟ کیا تو نے آل رسول کو ذلیل کر کے شان و شوکت حاصل کر لی ہے؟ کیا تو اس جیت کی خوشی میں چور ہو کر خود کو جیتا ہوا سمجھ رہا ہے؟ اور جو تو اترا رہا ہے اور دھوکے سے جیت کر جو تو جشن منا رہا ہے، اے یزید، اپنی اس سوچ پر گھمنڈ مت کر اور ہوش میں آ جا۔ اور کیا تو اللہ کے اس فرمان کو بھول گیا کہ حق سے انکار کرنے والوں کو وہ یہ نہ سوچیں کہ جو ہم نے انہیں یہ موقع دیا ہے کہ وہی ان کے حق میں بہتر ہے؟ ہاں، ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کر لے جتنا تجھے ظلم اور ستم مظلوموں پر کرنا ہے، اور ان کے لیے خوفناک اور دردناک عذاب تیار ہو چکا ہے۔ اے ہمارے باپ داداؤں کی آزاد کی ہوئی اولادیں، کیا تیرا یہی انصاف ہے کہ تو اپنے گھر کی عورتوں کو چادر میں رکھے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو در بدر گھماتا پھرے؟ اے یزید، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا ہے اور ان کا اپمان کیا ہے، اور تیرے کہنے پر ظالموں نے ان کو بے نقاب کر کے پورے شہر میں گھمایا ہے، اور تیرے ہی کہنے پر یہ ظالم ان کو کھلے سرکے ہی لے کر آئے ہیں، اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کھلا سر دیکھ کر مذاق بنا رہے تھے، اور ہر کوئی انہیں نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا، اور ہر کسی کی غلط نگاہیں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ کیا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں؟ کیونکہ آج ان قیدی مظلوم عورتوں کے ساتھ ان کے گھر کے مرد نہیں ہیں جو ان کی حفاظت کر سکے۔ آج آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور ایسے لوگوں سے بھلائی کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی جن کی ماؤں نے نیک لوگوں کے کلیجوں کو چبا کر تھونک دیا ہو،
اور ایسے انسان سے کیا ہی امید کی جا سکتی ہے جس کے ہاتھ شہیدوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، اور وہ کیسے ظلم کرنے میں کمی کر سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں جلن اور کینہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اے یزید، تجھے بالکل بھی شرم نہیں آ رہی؟ اتنا بھیانک ظلم کرنے کے بعد بھی تو کہہ رہا ہے کہ اگر آج تیرے باپ دادا زندہ ہوتے تو خوشی سے جھوم اٹھتے اور تیرے اس کام کی تعریف کرتے۔ اے یزید، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جنت کے سردار ابن علی کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ اے یزید، تو نے آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہوا ہے، اور تو نے عبد المطلب کے خاندان کے جوانوں کو قتل کر دیا، جن کے کردار آسمان اور زمین کے کونے کونے کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت زینب نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، تو ہمارا حق ان ظالموں سے واپس دلا دے، اور اے اللہ، ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے لے۔ اے اللہ، تو ان ظالموں پر اپنا قہر نازل کر، جس نے ہمارے پیاروں کو خون سے نہلایا ہے اور اس نے ہماری مدد کرنے والوں کو بھی شہید کر دیا۔ اے یزید، یہ تو نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، ہمارے ساتھ نہیں، اپنے خود کے ساتھ کیا ہے، اور تو نے کسی اور کا نہیں بلکہ خود کا ہی گلا کاٹا ہے، اور کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے مجرم بنا کر لایا جائے گا، اور تیرے کیے ہوئے ظلم کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے زندگی پا چکے ہیں اور وہ اللہ کے یہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھنا، یہ جو ظلم تو نے آل محمد پر کیے ہیں نا، ہم اللہ سے تیری اس بات کی شکایت کریں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بات کی گواہی دیں گے، جس سے اللہ پاک تجھے سخت سے بھی سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اور یہی تیرے انجام کے لیے کافی ہے۔ یہ تو حالات کی مجبوری ہے، تجھ جیسی نیچ اور گھٹیا انسان سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، اور میری نظروں میں تو نیچ اور گھٹیا انسان ہے، اور شریف لوگوں کے لیے نیچ اور گھٹیا لوگوں سے بات کرنا بھی اپمان ہے، اور اب تو مجھے کتنی بھی سزا دے دے، تیری بد زبانی میرے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتی۔ اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی ٹھنڈک سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھنا، جب قیامت کے دن اپنے اس گھٹیا عمل کی سزا پائے گا تو اس کو سہن نہیں کر پائے گا۔ خدا مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور ہم اس کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کی عدالت پر، اس کے انصاف پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اے یزید، تو کتنی بھی مکاری اور چھل کپٹ کر لے اور کتنی بھی کوشش کر لے، دیکھ لے، لیکن تو نہ ہمارے لوگوں کی یادیں ہمارے دل سے مٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی تو اللہ کے پیغام کو جھٹلا سکتا ہے۔ تو نے جو ظلم کیا ہے نا، اس کو تو اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا، اور یاد رکھ، تیری یہ حکومت، تیری یہ چالاکی کچھ دن کی ہی رہ گئی ہے، تیرے سارے ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور تیری اولاد تیری اس حکومت پر تھوکے گی، اور تو پچھتائے گا، اور چاروں طرف سے تیرے اوپر لعنت ہی لعنت ہوگی۔ حسین بنت علی تو زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے ہمیشہ، ان کی شان، ان کا مرتبہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہی رہے گا۔ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں بس اس کی نظر کرم ہی چاہیے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمیں شان اور شوکت کی ضرورت نہیں، ہمیں بس اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ اس سے بہتر ہمارے بارے میں اور کوئی سوچ نہیں سکتا۔